سائے کا عشق۔ سردیوں کی وہ شام جب ہلکی ہلکی بارش نے پورے شہر کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، زارا اپنی یونیورسٹی سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ ایک امیر گھرانے کی لاڈلی بیٹی تھی، زندگی ہمیشہ سے آسان رہی تھی، مگر آج جانے کیوں دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا تھا، جیسے کوئی سایہ، کوئی چھپی ہوئی نظر ہر وقت اس کا تعاقب کر رہی ہو۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی نہ تھا، بس بھیگی سڑکیں، روشنیوں میں نہائے ہوئے درخت اور مدھم روشنی میں جھلملاتے سائن بورڈز۔ اس نے سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا دی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ فاصلے پر ایک سیاہ گاڑی میں بیٹھا شخص ہر لمحہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ریحان ملک، ایک ایسا نام جسے جان کر لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ وہ صرف ایک کامیاب بزنس مین ہی نہیں بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس کے ایک اشارے پر پورا شہر ہل سکتا تھا۔ وہ خاموش مزاج مگر سخت طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک پراسرار مسکراہٹ رہتی جسے سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی، مگر وہ زارا کو مہینوں سے دیکھ رہا تھا، اس کے معصوم چہرے کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ پایا تھا، مگر محبت کا جذبہ کبھی اس کے قریب نہیں آیا تھا، جب تک کہ اس نے زارا کو پہلی بار یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلتے نہ دیکھا تھا۔ ایک دن جب زارا کیفے سے باہر نکلی تو اس کی گاڑی کے پاس کھڑے کچھ اجنبی لڑکے اس سے الجھنے لگے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی کہ اچانک ایک سیاہ کار اس کے قریب آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا، لمبا قد، سیاہ لباس، گہری نظریں اور ایک روب دار شخصیت۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس کی بھاری آواز فضا میں گونجی۔ وہ لڑکے یکدم سہم گئے، ایک نے گھبرا کر کہا، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے بھائی۔ ریحان نے بغیر کچھ کہے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور چند ہی لمحوں میں وہ سب لڑکے وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ زارا حیرت سے اس اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت کسی کہانی کے ہیرو کی طرح لگا تھا۔ اب ٹھیک ہیں؟ اس نے زارا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ زارا نے ہلکی سی ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں زارا کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی ہر وقت اس کی نگرانی کر رہا ہو۔ جب وہ یونیورسٹی سے نکلتی تو دور کہیں وہی سیاہ گاڑی کھڑی نظر آتی۔ جب وہ کسی شاپنگ مال میں جاتی تو ایسا لگتا جیسے کسی کی نظریں اس کے ہر قدم پر جمی ہوں۔ ایک رات جب وہ اپنی دوست کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھی تھی تو اسے اپنے فون پر ایک انجان نمبر سے پیغام آیا، تمہیں کبھی کسی نے بتایا ہے کہ تم جب ہنستی ہو تو تمہاری آنکھیں چمکنے لگتی ہے؟ زارا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کون تھا؟ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے فوراً نمبر بلاک کر دیا، مگر اندر کہیں ایک انجان سی بے چینی بیٹھ چکی تھی۔ ریحان جانتا تھا کہ زارا کو اس کے وجود کا علم نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زارا خود اس کی طرف متوجہ ہو، مگر محبت میں صبر کہاں ہوتا ہے۔ ایک دن زارا کی کار خراب ہو گئی۔ وہ اکیلی کھڑی تھی جب اچانک وہی سیاہ کار اس کے قریب رکی۔ کیا تمہیں لفٹ چاہیے؟ وہی گہری جادوئی آواز۔ زارا نے چونک کر دیکھا۔ اب ہاں میں، ریحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زارا کو اس شخص سے ڈر لگ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی موجودگی میں ایک عجب سا سکون بھی تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پوچھا، اب آخر کون ہے؟ ریحان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا، وہ جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، وہ جو تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے، وہ جو تمہیں کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ زارا کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ کچھ دنوں بعد زارا کو سچائی کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ اب جان چکی تھی کہ ریحان صرف ایک عام بزنس مین نہیں بلکہ ایک طاقتور آدمی بھی ہے، ایک ایسا شخص جسے دنیا کے اصولوں کی پرواہ نہیں تھی۔ مگر سوال یہ تھا، کیا یہ محبت تھی یا بس ایک جنون؟ ایک رات جب زارا نے ریحان کو سامنا کیا تو اس نے سیدھا پوچھا، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ریحان نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں زارا۔ زارا حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا شخص کسی عام محبت کرنے والے کی طرح نہیں تھا، اس کے پیچھے طاقت، روب اور شاید خطرہ بھی تھا۔ مگر کیا محبت اتنی سادہ ہوتی ہے؟ زارا کو فیصلہ کرنا تھا۔
کیا وہ ایک محفوظ عام سی زندگی گزارنا چاہتی تھی، پھر اس شخص کی محبت کو اپنانا چاہتی تھی جو اسے ایک ملکہ کی طرح رکھ سکتا تھا؟ چاندنی رات تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ زارا نے ایک نظر ریحان کی گہری آنکھوں میں دیکھی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو۔ ریحان نے پہلی بار زارا کا ہاتھ پکڑا اور مسکرا دیا۔ محبت بعض اوقات خوفناک ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی یہی خوف سب سے حسین ہوتا ہے۔